بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ہم مائع مطلق کے اقسام پڑھ رہے تھے۔ مائع مطلق کے آغا نے دو قسم کیے تھے بنیادی۔ ایک یہ کہ ایک مائع مطلق وہ ہوتا ہے جس کا کوئی مادہ نہیں ہوتا، جس کے پیچھے کوئی اتصال نہیں ہے کسی پانی کے ساتھ، اور دوسرا مائع مطلق وہ ہے کہ جس کا پیچھے کوئی اتصال یا مادہ ہے۔ یہ جو اصطلاح ہے مادہ کی، یہ اصل میں امام نے روایت میں استعمال کی، اس لیے جو ہے مراجع بھی یہ لفظ استعمال کرتے ہیں مادہ کی۔ وإلا جو ہے اس کے لیے لفظ منبع استعمال ہو سکتا ہے کہ جس کے لیے کوئی منبع ہو پیچھے سے، مراد یہی ہے۔ اب ہم قسم ثانی پڑھیں گے، یعنی مائع مطلق کا وہ دوسرا قسم کے جس کے لیے کوئی پیچھے منبع ہو، جس پانی کا پیچھے کسی کے ساتھ اتصال ہو۔ پھر اس کی دو قسمیں ہیں کہ ایک ایسا پانی جس کا پیچھے کسی کے ساتھ اتصال ہو تو وہ یا قدرتی ہوتا ہے اتصال یا مصنوعی ہوتا ہے۔ ایسا پانی جس کا پیچھے کسی قدرتی ذریعے یا وسیلے سے اتصال ہو، مثلا جیسے کہ کنویں کا پانی ہے، کنویں کا پانی جو ہے اس میں جو ہے زمین سے اس کا اتصال ہے، ایک قدرتی منبع ہے۔ یا جاری پانی ہے، جیسے کہ پہاڑوں سے پانی نیچے گرتا ہے تو اس کا پیچھے سے جو ہے برف وغیرہ سے اتصال ہوتا ہے، یہ قدرتی اتصال ہے۔ تو اس کا حکم الگ آگا بیان کریں گے۔ اور وہ پانی کے جس کا پیچھے مصنوعی اتصال ہو، مثلا ٹانکی سے پانی بہہ کے آ رہا ہے، ٹانکی میں ہم پانی ڈال رہے ہیں اور ٹانکی سے بہہ کے پانی آ رہا ہے، تو یہ جو ٹوٹی میں پانی آ رہا ہے اس کا پیچھے بھی مادہ ہے، لیکن یہ مادہ کیا ہے؟ مادہ مصنوعی ہے، مادہ جو ہے فطری مادہ نہیں ہے۔ تو وہ پہلا قسم کے جس میں مائع مطلق کا مادہ ہو لیکن وہ مادہ اس کا فطرتی مادہ ہو، قدرتی مادہ ہو، تو اس کے دو مثالیاں آگے نے دی ہیں۔ اس میں ایک یا تو کنویں کا پانی ہے یا جاری پانی ہے، جیسے کہ دریا کا پانی ہے، سمندر کا پانی ہے، یہ بھی جو نیچے سے نکلتا ہے یا اوپر برفوں سے جو ہے برف وغیرہ پگھلتی ہے اور پانی نیچے آتا ہے، تو ان دونوں کا مادہ جو ہے وہ قدرتی مادہ ہے۔ تو اگر ایک ایسا پانی ہو جس کا مادہ قدرتی ہو تو چاہے وہ قلیل ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، قلیل ہی کیوں نہ ہو، اس کے باوجود بھی نجاست کے ملنے سے وہ نجس نہیں ہوتا۔ یہ عبارت سہل ہے، اس کو پڑھتے ہیں اور کچھ بیان ہے اس میں۔ وثانی وہو ما لہ مادۃ، دوسرا مائع مطلق کا قسم کہ وہ پانی کی جس کا کوئی مادہ ہو، پیچھے سے منبع ہو، لیکن یہ جو پیچھے منبع ہے اعلیٰ قسمین، یہ دو قسم کا ہے، یا وہ منبع جو قدرتی ہوگا یا قدرتی نہیں ہوگا۔ پہلے وہ منبع جو قدرتی ہو، ما تکون مادتہ طبیعیۃ، کہ جس پانی کا مادہ طبیعی ہو، جس کا منبع پیچھے سے کیا ہو؟ قدرتی ہو، طبیعی ہو۔ وہذا ان صدق علیہ ماء البئر او الماء الجاری لم ینجس بملاقات نجاست۔ اگر فرماتے ہیں کہ جس پانی کا مادہ پیچھے سے قدرتی ہو اس پہ یا تو کنویں اور جاری پانی کا اطلاق ہوگا یا اطلاق نہیں ہوگا، یعنی اس کو ہم یا کنویں اور جاری پانی کہہ سکیں گے یا نہیں کہہ سکیں گے۔ یعنی اگر جس پانی کا پیچھے سے قدرتی منبع سے اتصال ہو، اگر یا وہ کنویں کا پانی ہوگا یا وہ جاری پانی ہوگا، اگر اس کو آپ کنویں کا پانی کہیں یا اگر اس کو آپ جاری پانی کہیں تو پھر اس کا حکم الگ ہے، اگر جاری پانی یا کنویں کا پانی نہ کہیں تو اس کا حکم الگ ہے۔ جو دوسرا قسم ہے وہ بھی عبارت میں ہے، یعنی پانی کا پیچھے کسی کے ساتھ اتصال ہے، منبع کے ساتھ اتصال ہے، اور وہ منبع بھی کیا ہے؟ قدرتی منبع ہے، اس کے باوجود بھی ہم اس کو کنویں کا پانی بھی نہیں کہہ رہے اور اس کو ہم جاری پانی بھی نہیں کہہ رہے، تو وہاں پر اس کا حکم کیا ہے؟ الگ ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ان لگائی ہے، وہذا ان صدقہ، یہ ان شرطیہ ہے۔ اس کا دوسرا قسم آگے آئے گا، یعنی اگر ایسا پانی جس کا اتصال کسی طبیعی منبع سے ہو مگر اس پر کنویں یا جو ہے جاری پانی کا اطلاق ہو تو پھر یہ حکم ہے، اگر اطلاق نہ ہو تو اس کا حکم الگ ہے۔ وہذا ان صدق علیہ ماء البئر، اگر اس پر ماء بئر صدق آتا ہو
یعنی کنویں کا پانی اس کو کہا جائے، یا او الماء جاری، یا اس کو ماء جاری کہا جائے، تو یہ پانی لم ینجس بملاقات النجاست، نجاست کے ملنے سے یہ پانی نجس نہیں ہوگا۔ وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنَ الْقُرِّ، اگرچہ یہ کیا ہے قر سے کم ہی نہ ہو۔ ہاں البتہ ایک صورت میں یہ پانی نجس ہو جائے گا، کب؟ جب نجاست کے ملنے سے رنگ بو ذائقہ تبدیل ہو جائے۔ وہ نجاست کے ملنے سے رنگ بو ذائقہ تبدیل ہو جائے تو سمندر بھی نجس ہو سکتا ہے، یعنی یہ تو اس میں جو بحث نہیں ہے۔ اگر مثلا جیسے کہ بڑے بڑے جہاز جو ہیں وہ پانی میں گزرتے ہیں، جو تیل وغیرہ لے کے گھومتے ہیں، اگر اس پہ فضلہ وغیرہ ڈلا ہوا اور وہ سمندر میں گر جائے، اس کی وجہ سے سمندر کا جتنا علاقہ رنگ بو ذائقہ تبدیل ہو جائے گا وہ سارا نجس ہو جائے گا۔ تو رنگ بو ذائقے سے تو ہر چیز نجس ہو جاتی ہے، تو ہماری اصل اس چیز کو سمجھنا ہے کہ جو رنگ بو ذائقے کے بغیر نجس نہ ہو۔ آگا فرماتے ہیں اگر یہ قر پانی سے کم ہو اس کے باوجود بھی نجاست کے ملنے سے نجس نہیں ہوگا، البتہ ایک صورت میں نجس ہوگا کہ جب نجاست کے ملنے سے رنگ بو ذائقہ وغیرہ اس پانی کا تبدیل ہو جائے۔ الا اذا تغیر علی النہج الذی سبق بیانہ، مگر اس طریقے پر وہ پانی متغیر ہو جائے کہ جس کا بیان پیچھے گزر چکا ہے۔ پیچھے ہم نے تفصیل سے پڑھا کہ پانی کے نجاست کے پڑنے سے رنگ بو یا ذائقہ تبدیل ہو جائے تو پھر وہ نجس ہو جائے گا۔ البتہ یہ بھی پیچھے جیسے کہ ہم نے پڑھا قابل توجہ نقطہ ہے کہ یہ لازم نہیں ہے کہ جو رنگ بو ذائقہ نجاست کا ہے پانی میں بھی بے عین ہی وہی آ جائے، یہ لازم نہیں ہے۔ تین قسمیں تھیں، کسی بھی قسم کی جو ہے تبدیلی آ جائے نجاست پڑنے سے وہ پانی نجس ہو جائے گا۔ اگر نجاست کا رنگ سرخ ہے اور وہ پانی میں پڑے اور پانی پیلا ہو جائے پھر بھی پانی نجس ہو جائے گا۔ اگر نجاست میں ایک خاص قسم کی بدبو ہے وہ پانی میں پڑے اور پانی میں ایک سمجھے کہ ایک قسم کی خوشبو آ جائے پھر بھی پانی وہ کیا ہے نجس ہو جائے گا، چونکہ اصل معیار کیا ہے رنگ بو ذائقہ کا تبدیل ہونا ہے۔ بے عین ہی تبدیل ہو تو فبہا، اگر کچھ تبدیلی آ جائے تو بھی، اگر پانی نجاست میں پانی پڑنے سے ایک الگ تبدیلی آ جائے اس کے باوجود بھی وہ پانی نجس ہو جائے گا۔ من غیر فرق فی الماء الجاری، اب آگاہ فرماتے ہیں کہ ہم نے کہا کہ اگر اس پانی پر کنویں کا پانی یا جاری پانی صدق آتا ہو تو وہ پانی نجاست کے ملنے سے نجس نہیں ہوتا۔ اب جاری پانی کے مختلف اقسام ہیں تو جاری پانی میں فرق نہیں ہے۔ اگر فرماتے ہیں کہ من غیر فرق فی الماء الجاری، یعنی جاری پانی میں فرق نہیں ہے، چاہے وہ بین ماء الانہار ہے، چاہے وہ دریا کا پانی ہو، والعیون یا چشموں کا پانی ہو، اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا، حکم وہی ہے کہ اگر نجاست کے پڑنے سے رنگ بو ذائقہ تبدیل ہو جاتا ہے تو نجس ہے، اگر رنگ بو ذائقہ تبدیل نہیں ہوتا تو وہ پاک ہے، اگرچہ وہ قر پانی سے کم ہی کیوں نہ ہو۔ وَإِن لَّمْ يَصْدُقْ، یہ عطف ہے وَإِن صَدَقَ پہ، یعنی اگر ایک پانی ایسا ہو کہ جس کا مادہ طبیعی ہو مگر مادے طبیعی کے باوجود اس کو ہم کنویں کا پانی بھی نہیں کہہ رہے، جاری پانی بھی نہیں کہہ رہے، جیسے کہ آگاہ نے مثال دی ہے، مثلا کبھی کبھی زمین ایسی ہوتی ہیں کہ خود زمین کے اوپر سے پانی ابل رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، زمین کے اوپر سے۔ یہ کنویں کی تعریف جو ہے فقہ کی کتابوں میں ہے کہ اگر زمین کے اندر سے گڑھا کھودا جائے اور پانی ابلے تو اس کو کنویں کا، اس کو جو ہے مائع بئر کہا جائے گا، لیکن اگر زمین کے اوپر سے پانی ابلے تو اس کو ہم کنواں نہیں کہیں گے، عرف میں بھی نہیں کہیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو اگر زمین کے سطح سے پانی ابلے لیکن وہ ابل کے کھڑا ہوا ہے، آگے بہہ نہیں رہا، اگر بہے گا تو جاری پانی ہو جائے گا۔ یہ کیا ہے، زمین سے ابل رہا ہے لیکن راقد ہے، یعنی ٹھہرا ہوا ہے، تو اس پر ہم اس کو کنویں کا پانی کہیں گے، نہ اس کو ہم جاری پانی کہیں گے۔ تو یہ والا پانی آگاہ فرماتے ہیں کہ یہ والا پانی ملاقات کے ملنے سے نجس ہو جائے گا اگر قر سے کم ہو، اگر قر سے زیادہ ہو تو پھر رنگ بو ذائقہ تبدیل ہونا پڑے گا۔ وَإِن لَّمْ يَصْدُقْ عَلَيْهِ أَحَدُ الْعِنْوَانَيْنِ، لیکن اگر پانی ایسا ہو کہ جس پر اوپر والے دو عنوانوں میں سے کوئی بھی عنوان صدق نہ آئے، یعنی اوپر والے دو کون سے عنوان، یعنی مائع بئر اور مائع جاری، یعنی ایک ایسا پانی ہے جس کا اتصال مادہ قدرتی سے ہے لیکن اس کے باوجود اس کو مائع بئر بھی نہیں کہہ رہے اور مائع جاری بھی نہیں کہہ رہے، جیسے کہ کالراقد النابع علی وجہ الارض، جیسے کہ ٹھہرا ہوا وہ پانی کہ جو زمین کے اوپر سے، زمین کے چہرے سے ابل رہا ہو، زمین کے چہرے سے ابل رہا ہے لیکن وہاں بھی کیا ہے، راقد ہے،
پھوٹ رہا ہو. رابع کا معنی ہے پھوٹنا. میں ٹھیک ہے سمجھ میں آ رہی ہے بات. تو یہ والا پانی ہم اس پانی کو چونکہ زمین سے تو ابل رہا ہے، اس کا اتصال مادہ قدرتی سے تو ہے، لیکن مائع بئر بھی نہیں ہے، مائع جاری بھی نہیں ہے. تو یہ والا پانی آگے فرماتے ہیں کہ تنجسو بملاقات نجاست، یہ نجاست کے ملنے سے نجس ہو جائے گا. اذا کان قلیلا، جب یہ قلیل ہو. لیکن اگر یہ کثیر ہو یعنی قر یا قر سے زیادہ ہو تو پھر رنگ بوزائے کا تبدیل ہونا پڑے گا. بس یہ والا پانی نجس ہو جائے گا ملاقات کی نجاست سے اگر یہ قر سے کم ہو. لیکن ما لم یجر، جب تک یہ بہ نہ رہا ہو، جاری نہ ہو رہا ہو. اگر جاری ہو رہا ہوگا تو پھر اوپر والا قسم آئے گا، اس میں آ جائے گا یہ مائع جاری ہو جائے گا. اور مائع جاری اگرچہ قلیلی کیوں نہ ہو، اس کے باوجود بھی وہ نجاست کے ملنے سے نجس نہیں ہوتا. ولو بعلاج بحیث یصدق علیہ الماء الجاری. اب یہاں پہ مائع جاری کے نیچے بھی مائع جاری کی اگر تعریف کر رہے ہیں. مائع جاری ہم کب کہیں، اصل وضاحت نیچے ہے، لیکن اس جملے میں یہ اگر فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی یہ ہے کہ مائع جاری اس پانی کو کہا جاتا ہے کہ جو قدرتی طور پہ خود بخود بہہ رہا ہے، زمین سے پھوٹ رہا ہے اور بہہ رہا ہے خود بخود. اس کا پریشر اتنا ہے کہ وہ خود بخود کیا ہے، بہہ رہا ہے. لیکن کبھی کبھی وہ مائع جاری خود بخود نہیں بہہ رہا، اس مائع جاری جہاں سے وہ چشمہ پھوٹ رہا تھا وہاں پہ ہم نے موٹر لگائے اور وہ موٹر اس کو کھینچ کے پانی کو کیا کر رہا ہے، باہر بہا رہا ہے. تو یہ جو مائع جاری ہے یہ جاری بالعلاج ہے، یعنی مصنوعی طریقے سے ہے. تو اگر فرماتے ہیں اگر وہ پانی مصنوعی طریقے سے بھی جاری ہو تو پھر جاری کے حکم میں آ جائے گا. یہاں پہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ والا پانی جو زمین کے اوپر سے پھوٹ رہا ہو اور بہہ نہ رہا ہو، تو یہ نہ بہنا قدرتی طریقوں کو بھی شامل ہے اور مصنوعی طریقے کو بھی شامل ہے. دونوں طریقے سے نہ بہہ رہا ہو، اگر دونوں طریقوں میں سے کسی ایک طریقے سے بہہ رہا ہو تو وہ جاری پانی کے حکم میں آ جائے گا. یعنی یہ قلیل پانی جو زمین کے اوپر سے پھوٹ رہا ہے اور رکا ہوا ہے، یہ اگر قلیل پانی ہو تو نجاست کے ملنے سے نجس ہو جائے گا. لیکن جب تک جاری نہ ہو، اب جاری نہ ہو یعنی ایک قدرتی جاری نہ ہو، دوسرا مصنوعی بھی جاری نہ ہو. اگر مصنوعی یا قدرتی میں سے کسی ایک طریقے سے جاری ہو جائے گا تو وہ جاری کے حکم میں چلا جائے گا. ما لم یجر ولو بعلاج، یعنی جب تک وہ جاری نہ ہو چاہے وہ علاج کے ذریعے سے، علاج یعنی مصنوعی طریقے سے، یعنی بحیث یصدق علیہ الماء جاری، لیکن مصنوعی طریقے سے اس طرح بہہ رہا ہو کہ اس پر مائع جاری کا اطلاق صحیح ہو، اس کو مائع جاری کہا جائے. ایسا نہیں کہ بالکل جو ہے وہ پتلی سی جو ہے پائپ ہے بالکل پتلا سا اور اس کے ذریعے سے بہہ رہا ہو تو اس کو مائع جاری نہیں ہے. کچھ نہ کچھ جو ہے موٹر کے ذریعے سے یا کسی ذریعے سے، تاکہ عرف اس کو کہے کہ واقعی یہ مائع جاری ہے. نتیجہ یہ ہوا کہ اگر جاری ہو تو نجس نہیں ہوگا، جاری ہو تو نجس نہیں ہوگا، اگر کھڑا ہے تو اگر رکا ہوا ہے تو پھر نجس ہو جائے گا. لیکن پر پانی سے کم ہو تو، اگر زیادہ ہو تو پھر رنگ بوزائے کا تبدیل ہو. واضح آگا مسئلہ سمجھ میں آئے گا. اور اس کا دوسرا قسم کیا ہے، ما لا تکون مادتہ طبیعیتاً، کہ وہ والا پانی کہ جس کا مادہ طبیعی نہ ہو بلکہ جس کا مادہ کیا ہے، مصنوعی ہو، مثلا ٹانکی وغیرہ کے ساتھ جس کا اتصال ہو. تو اس کا حکم آگا فرماتے کہ ہم مسئلہ نمبر 51 میں بیان کریں گے. کماء الحمام وسیأتی بیان حکمی فی مسئلہ 51. جیسے کہ حمام کا پانی ہے، یعنی حمام میں جو پانی آتا ہے اوپر ٹانکی سے آتا ہے، لیکن یہ اس کا مادہ یا حمام میں جو پانی ہے یہ اس کا مادہ ہے، لیکن یہ مادہ کیا ہے، مصنوعی مادہ ہے. تو اس کا حکم آگے بیان کریں گے مسئلہ نمبر 51 میں. ٹھیک ہے. جاری پانی کل سے کم ہو نجس نہیں، جاری پانی یا کنویں کا پانی اگر قر سے کم ہو نجاست کے ملاقات سے نجس نہیں ہوگا جب تک رنگ بو ذائقہ تبدیل نہیں ہو. اب 38 نمبر مسئلے میں آگا مائع جاری کی تعریف کرتے ہیں کہ مائع جاری کو مائع جاری کب کہیں، اس کے لیے کیا شرائط ہیں. تو یہاں پر تقریباً 3 شرطیں ذکر کی گئی ہیں اور اس عبارت میں اس کو حل کرتے ہیں، آسان ہے. 3 شرطیں. وَيُعْتَبَرُ فِي صِدْقِ عنوان الجاری، کہ مائع جاری کے عنوان کو
کہ صحیح ہونے کے لیے 3 شرطیں معتبر ہیں. پہلی شرط یعتبر کیا؟ یعتبر وجود مادۃ طبیعیۃ لہو. ایک یہ کہ اس پانی کا مادہ طبیعیہ ہو، فطرتی یا قدرتی کیا ہے اس کا منبع ہو. ایک یہ شرط ہے. دوسری شرط والجریان ہو، کہ وہ بہہ رہا ہو. ٹھیک ہے گا. دوسری شرط یہ ہے کہ بہہ رہا ہو. اب یہ جو بہنا ہے جیسے کہ ہم نے بھی کہا اوپر کہ دونوں قسموں کو شامل ہے، چاہے مصنوعی طریقے سے بہایا جائے یا قدرتی طریقے سے وہ بہہ رہا ہو. تو دوسری شرط یہ ہے کہ والجریان ولو بعلاج، وہ بہہ رہا ہو چاہے وہ مصنوعی طریقے سے ہی کیوں نہ ہو. یہ 2 شرطیں. اور تیسری شرط والدوام ہو، اور یہ مسلسل بہہ رہا ہو، اس میں دوام ہونا چاہیے. اب یہ دوام کی آگاہ بیان کرتے ہیں کہ دوام کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سارا سال بہہ رہا ہو، نہیں، بلکہ اگر کچھ مہینے بہہ رہا ہو پانی تو جتنے مہینے بہے گا وہ پانی اس زمانے میں کیا ہے، وہ پانی جاری پانی کے حکم میں ہو جائے گا. ولو فی الجملہ، چاہے وہ جو بہہ رہا ہے وہ چاہے کچھ ہی مہینے ہوں، جیسے کہ بعد فصول صنعت، جیسے کہ سال کی بعض موسموں میں، سال کی بعض موسموں میں پانی مثلا نیچے سے قدرتی طور پہ پریشر پکڑتا ہے، بہتا ہے، تو اس زمانے میں وہ پانی کیا ہو جائے گا، قدرتی پانی بن جائے گا. یہ لازمی نہیں کہ سارا سال بہتا رہے تو ہم قدرتی کہیں، اگر نہ بہتا رہے تو قدرتی نہ کہیں، یہ شرط نہیں ہے. آ جائے گا. اب نیچے جو عبارت ہے اس میں اگر یہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے مائع جاری کے لیے اتنی 3 شرطیں ذکر کی. ایک یہ کہ اس کا ایک قدرتی منبع سے اتصال ہو. ٹھیک ہے، پہلا جو قدرتی منبع سے اتصال ہو، اور دوسرا یہ ہم نے کہا کہ وہ جاری ہو، بہہ رہا ہو. تیسرا یہ کہا کہ ہم وہ جو ہے دوام ہو اس میں. اب جو پہلی شرط ہے کہ قدرتی پانی کے ساتھ اس کا اتصال ہو، اس کی کیا معنی ہے، اس کی تھوڑی سی وضاحت فرماتے ہیں. اگر فرماتے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ فعلاً اگر آپ باہر اس کو دیکھیں تو آپ کو یہ لگے کہ یہ کسی کے ساتھ متصل ہے. فعلاً یہ کسی کے ساتھ متصل ہے. مثلا جیسے کہ کھیتوں وغیرہ میں یہ جو ہے کیا کہتے ہیں اردو میں پتہ نہیں، سندھی میں ہم اس کو ٹیوب ویل ہے یا بورنگ ہم اس کو کہتے ہیں. مثلا ٹیوب ویل ہے، ٹیوب ویل نیچے زمین میں اس کا اتصال ہے منبع سے. اگر وہ ٹیوب ویل بہہ رہی ہے مسلسل بہہ رہی ہے تو پھر تو جاری ہے. لیکن فرض کریں یہ بہہ رہی آدھا گھنٹہ چلی اور پھر اس کو 10-15 منٹ کے لیے بند کر دیا گیا، لیکن اس کے باوجود بھی یہ جو پانی نہر میں بہہ رہا ہے یہ پانی ایسا سمجھا جائے گا کہ یہ پانی مسلسل بہہ رہا ہے. ٹھیک ہے، 5 منٹ چلے 5 منٹ رک جائے، 5 منٹ چلے 5 منٹ رک جائے. ٹیوب ویل اگر اس طرح ہو تو بھی کیا ہے، آگاہ فرماتے ہیں یہ جاری پانی کے حکم میں ہے. یعنی استمداد فعلی شرط ہے. استمداد فعلی کا مطلب ہے کہ پانی بہہ رہا ہو. یہ شرط نہیں ہے کہ بالکل زمین سے اس پانی کے ذریعے سے اتصال ہو، بالکل جو ہے یعنی 24 گھنٹے وہ ٹیوب ویل چلے تو ہم اس کو جاری کہیں، اگر 1 منٹ کے لیے رک جائے تو ہم اس کو جاری نہ کہیں. یہ شرط نہیں ہے. استمداد فعلی کا مطلب ہے کہ پانی آپ دیکھیں کہ باہر وہ چل رہا ہے پانی، یہ مطلب ہے اس کا، یعنی اس پانی کا اس زمین والے پانی کے ساتھ ہمیں وقت اتصال، یہ شرط نہیں ہے. 24 گھنٹے تبھی اتصال ہو، یہ شرط نہیں ہے. بس وہ بہہ رہا ہے، 5 منٹ رکی، 5 منٹ چلی، 5 منٹ وہ پھر رکا، 5 منٹ چلا، پھر یہ کیا ہے، استمداد فعلی ہم اس کو کہیں گے. یہاں تک کہ آگاہ فرماتے ہیں اگر پانی قطروں کی صورت میں آئے، مثلا جیسے کہ پہاڑ سے نیچے پانی گر رہا ہے تو یہ پہاڑ سے نیچے جو استمداد تو نہیں ہے، یعنی بالکل پانی کے ساتھ ملا ہوا نہیں ہے، قطرے نیچے گر رہے ہیں، اس کے باوجود بھی ہم اس کو جاری پانی کے حکم میں کہیں گے. ولا يعتبر فيه اتصاله بالمادة. اگر فرماتے ہیں کہ اس ماء جاری میں یہ معتبر نہیں ہے کہ اس کا مادے کے ساتھ اتصال ہو، یعنی 24 گھنٹے یہ جاری پانی یا یہ جو نہر، یہ جو پانی بہہ رہا ہے زمین کے اوپر، یہ پانی اس زمین والے پانی کے ساتھ بالکل اتصال ہو 24 گھنٹے، یہ معتبر نہیں ہے. بل کیا معتبر ہے؟ بل الاستمداد الفعلی، بلکہ یہاں پر استمداد فعلی مراد ہے. استمداد فعلی کا مطلب ہے کہ باہر آپ کو دکھے کہ یہ بہہ رہا ہے، بس باہر آپ کو نظر آئے کہ یہ پانی بہہ رہا ہے، چاہے پیچھے اس کا تھوڑے سے 5 منٹ کے رشتہ ٹوٹ جائے، پھر رشتہ بحال ہو جائے، پھر رشتہ ٹوٹ جائے بحال ہو جائے، یہ پھر بھی اس کے باوجود بھی ہم اس کو پانی جاری پانی کے حکم میں کہیں گے. واضح ہے؟
ہاں تصویر آپ نے بنائی ہے، صحیح کیا ہے نا. ولا ینافی الانفصال طبیعی، اب اس ماء جاری کے منافی نہیں ہے انفصال طبیعی، یعنی وہ پانی جو طبیعی طریقے سے الگ الگ ہو کے آ رہا ہے، جیسے کہ کما لو کانت المادۃ من فوق، جیسے کہ مادہ اوپر ہو، جیسے کہ پہاڑ کے اوپر مثلا برف پڑی ہوئی ہے، وہ پگھل رہی ہے، وہاں سے پانی نیچے آ رہا ہے، لیکن یہ جو پانی نیچے آ رہا ہے یہ تترشح، یہ جو ٹپک رہا ہے، وہ تتقاطر، اور قطرہ قطرہ کی صورت میں نیچے آ رہا ہے، تو یہاں پر اتصال طبیعی نہیں ہے، یہاں پہ انفصال طبیعی ہو گیا ہے. یعنی آگے فرماتے ہیں کہ اگرچہ یہ اتصال طبیعی نہیں ہے، انفصال طبیعی ہے، طبیعی طور پہ یہ پانی الگ ہو کے ایک ایک قطرہ الگ الگ ہو کے آ رہا ہے، اس کے باوجود بھی ہم اس پانی کو کیا کہیں گے؟ ہم اس کو جاری پانی کہیں گے. فَإِنَّهُ يَكْفِي ذَلِكَ فِي عَاصِمِيَّتِهِ، بس یہ صورت بھی اس کے پاک ہونے کے لیے کافی ہے. یہاں پہ اگر یہ جو لفظ عاصمیت استعمال ہوا، یہ اصطلاح ہے. ایک اصطلاح جو ہم نے پیچھے پڑھی ہے پانی کے لیے، وہ پانی کے لیے ہم نے پڑھا کہ پانی نجس نہیں ہوگا، اس کو ہم نے کہا تھا کہ منفعل. یہ لفظ منفعل جو ہے یہ اصطلاح استعمال ہوتی ہے نجاست کے لیے، یعنی ھذا ماء منفعل، یعنی یہ پانی نجس ہو گیا، یعنی اس نے اثر کو قبول کر لیا. اس کے مقابلے میں وہ پانی جو کسی نجاست کے اثر کو قبول نہ کرے تو اس کے لیے لفظ معتصم استعمال کیا جاتا ہے. یہ معتصم عصمہ سے، عصمت سے، جیسے قائمہ کے لیے ہم عصمت کرتے ہیں، عصمت یعنی بچنا، ٹھیک ہے، معتصم یعنی بچنے والا، یعنی یہ پانی نجاست سے بچنے والا ہے. تو اس کو اصطلاح فقہی میں کیا کہا جاتا ہے؟ ماء معتصم، ٹھیک ہے. تو اس لیے آگے بھی نیچے آئے گا، اور یہاں پہ بیاگن یہ کلمہ استعمال کیا ہے کہ یہ والا جو پانی ہے فَإِنَّهُ يَكْفِي ذَلِكَ فِي عَاصِمِيَّتِ، یعنی اس کے معصوم ہونے میں، یعنی یہ پانی معصوم ہو گیا، ٹھیک ہے. وہ اصطلاحی معصوم نہیں ہے، لیکن یہ پانی بچ گیا، یعنی نجاست سے محفوظ ہو گیا. تو یہ قطرے قطرے کی صورت میں آنا اور طبیعی مادے سے اس کا اتصال بالکل نہ بھی ہو، اس کے باوجود بھی ہم اس پانی کو جو اوپر سے نیچے ٹپک رہا ہے، اس پانی کو بھی ہم کیا کہیں گے؟ یہ پانی معصوم ہے، اور یہ پانی پاک پانی ہے، نجاست کے ملنے سے نجس نہیں ہوگا جب تک کہ رنگ بو جائے گا تبدیل نہ ہو. یہ اصطلاح معتصم اس کے لیے استعمال ہوتا ہے. واضح ہے یہ مسئلہ، واضح ہو گیا. مسئلہ نمبر 39 میں اگر یہ فرماتے ہیں کہ ایک پانی جاری پانی ہے، مثلا کہ جیسے کہ یہ دریا کا پانی جاری یہاں پہ بہہ رہا ہے، لیکن وہاں سے چھوٹی سی ہم نے ایک راستہ بنایا ہے، یہ چھوٹی سی نہر ہے، بالکل چھوٹی سی، اردو کی تھوڑی مشکل ہوتی ہے، اس کو سندھی میں کیا کہتے ہیں؟ موق ہم کہتے ہیں، بالکل یعنی چھوٹی سی ہوتی ہے. اس کو وہ کھیت کنارے کنارے بناتے ہیں. ہاں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مین. کھیت کنارے کنارے ہاں بناتے ہاں ہیں تاکہ اس میں کھیت پانی جائے. ہاں. اس سے مراد یہ ہے کہ مثال یہ ہے کہ یعنی دریا بہہ رہا ہے، وہ جاری پانی ہے، اس سے متصل ایک پانی ہم جو ہے لے کے آ رہے ہیں، اور یہاں پہ یہ پانی ایک جگہ پہ رکا ہوا ہے پانی، لیکن اس پانی کا اس دریا کے والے پانی کے ساتھ کیا ہے؟ اتصال ہے. واضح ہے یہ مثال سمجھ میں آ گیا؟ یعنی دریا بہہ رہا ہے، دریا ہے یا کنویں کا پانی ہے یا کوئی بھی مثلا جاری پانی کے حکم ہے، اس پانی کے ساتھ ہم نے مثلا ایک جو ہے زمین وغیرہ کھود کے وہاں سے پانی لے کے آئے، اور ایک گڑھے وغیرہ میں اس پانی کو ہم نے جمع کیا، لیکن یہ گڑھے والا پانی اس پانی کے ساتھ ابھی متصل ہے، لیکن یہ پانی رکا ہوا ہے، اور وہ پانی کیا ہے؟ دریا کا پانی بہہ رہا ہے. تو آگاہ فرماتے ہیں کہ یہ جو رکا ہوا پانی ہے یہ پانی راکد پانی ہے، یہ رکا ہوا پانی اس جاری پانی کے حکم میں نہیں ہوگا، یعنی دریا والے پانی کے حکم میں یہ پانی نہیں آئے گا، اگرچہ اس کا اتصال ہے اس کے ساتھ. یعنی جس طرح دریا کے پانی میں نجاست گر جائے، رنگ بو ذائقہ تبدیل نہ ہو تو وہ نجس نہیں ہوگا، تو اس کا حکم یہ نہیں ہے، بلکہ یہ کیا ہو جائے گا؟ نجس ہو جائے گا. اگر یہ قربانی سے کم ہے تو نجاست پڑنے سے نجس ہو جائے گا، اگر قربانی سے اوپر ہے تو قربانی کا حکم اس پہ لگے گا. یعنی ایسا سمجھیں کہ اس کا کسی کے ساتھ اتصال ہے ہی نہیں، یعنی ایسا سمجھیں کہ اس کا اتصال کل انفصال ہے، ہونا نہ ہونے کے برابر ہے. لیس الراقد، وہ رکا ہوا پانی،
جو کہ المتصل بالجاری، جو جاری کے ساتھ متصل ہے، رکا ہوا ہے لیکن جاری کے ساتھ کیا ہے، متصل ہے. یہ والا پانی آگا فرماتے کہ لیسا فی حکم الجاری، یہ جاری کے حکم میں نہیں آئے گا. یعنی یہ رکا ہوا پانی جاری پانی کے ساتھ متصل ہونے کے باوجود بھی جاری پانی کا حکم اس پہ لاگو نہیں ہوگا. بھائی وہ کون سا حکم ہے؟ فی عدم تنجسی بملاقات النجس والمتنجس، کہ وہ نجاست یا متنجس کے ملنے سے نجس نہ ہونا. یعنی جس طرح جاری پانی نجاست یا متنجس کے ملنے سے نجس نہیں ہوتا، تو یہ والا حکم اس رکے ہوئے پانی کے لیے جاری ہم نہیں کریں گے، بلکہ یہ والا پانی اگر قلیل ہو تو نجاست اور متنجس کے ملنے سے نجس ہو جائے گا، اگر کثیر ہو تو پھر رنگ بذائقے کو دیکھا جائے گا. جیسے کہ آگاہ خود مثال دیتے ہیں، فالحوض المتصل بالنہر، مثلا حوض جو کہ نہر کے ساتھ متصل ہے، یعنی ایک گڑھا ہے، حوض ہے اور وہ متصل ہے کسی کے ساتھ، نہر کے ساتھ، لیکن یہ اتصال کیسے ہے؟ بساقیۃ. یہ ساقیہ کہتے ہیں ساقی پانی پلانے والے کو، عربی میں کہتے ہیں ساقی یعنی پانی پلانے والا. عربی میں اس نہر کو کہا جاتا ہے، یا نہر نہ کہیں، وہ اس موقع کو کہا جاتا ہے، یعنی جو دریا سے پانی لے کے زمین کو پانی پلاتی ہے، سیراب کرتی ہے، اس کو جو ہے ساقی کہتے ہیں. مفہوم واضح ہو رہا ہے نا؟ یہ یعنی لفظ ساقی اس کے لیے اس لیے استعمال ہوا کہ یہ دریا سے پانی لے کے زمین کو پانی پلا رہی ہے، تو یہ کیا ہے؟ ساقی ہے. تو یہ مونث ساقیہ ہو جائے گا. تو یہ جو پانی یعنی متصل ہو رہا ہے اس ساقیہ کے ذریعے سے، نہر سے پانی آ رہا ہے ساقیہ کے ذریعے سے، حوض میں پانی اس کے ساتھ اتصال ہے. تو آگاہ فرماتے ہیں کہ یہ جو حوض جو نہر کے ساتھ ساقیہ کے ذریعے سے متصل ہے، یہ حوض ینجس بالملاقات، یہ ملاقات سے یعنی نجاست کی ملاقات سے نجس ہو جائے گی. اذا کان المجموع اقل من القر، کہ جب یہ مجموع قر سے کم ہو. مجموع سے کیا مراد ہے؟ حوض اور یہ ساقیہ والا پانی، وہ ہم دریا کے کنارے تک جائیں گے، یعنی وہاں سے لے کر یہ والا پانی اگر قر جتنا ہے تو پھر قر کا حکم آئے گا، اگر قر سے کم ہے تو نجاست ملنے سے نجس ہو جائے گا. اور قر کا آگے مقدار آئے گی کہ 384 لیٹر ہیں تقریباً، یہاں 384 یا 380 لیٹر، یعنی 384 یا 380 لیٹر سے کم پانی ہے تو نجاست کے ملنے سے نجس ہو جائے گا. اذا کان المجموع اقل من القر، جب یہ مجموع یعنی کیا؟ یعنی حوض اور یہ ساقیہ والا پانی یہ ملا کے قر سے کم ہو تو نجاست ملنے سے نجس ہو جائے گا. وَقَذَا اطراف النہر فِيمَا لَا يُعَدُّ جُزْءًا مِنْهُ عُرْفًا. اور اسی طرح آگا ایک دوسرا مثال لے کے آئیں. یہ پہلا مثال حوض والا ہو گیا، اب دوسرا مثال ہے. دوسرا مثال خود نہر کا ہے. جیسے ایک نہر بہہ رہی ہے تو آگا فرماتے کہ نہر جب بہتی ہے تو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ اس کا بیچ بہ رہا ہے، اس کے جو اطراف ہیں وہ کیا ہیں؟ راکد ہیں. اس کے اطراف کیا ہیں؟ راکد ہیں. اگر ایسی نہر ہو کہ جس میں یہ محسوس ہو کہ مثلا بڑی نہر جسے ہوتی ہے کہ جس کے اطراف جو وہ رکے ہوئے ہیں تو ان اطراف کا بھی یہی حکم آئے گا. ٹھیک ہے، ان اطراف میں بھی اگر وہ اطراف یعنی قر پانی سے کم ہے تو نجاست پڑنے سے وہ کیا ہے؟ نجس ہو جائے گا. وَقَذَا اطراف النہر، اور اسی طرح نہر کے کنارے کب؟ فِيمَا لَا يُعَدُّ جُزْءًا مِنْهُ عُرْفًا، جب وہ نہر کے کنارے عرفاً نہر کو ان کو نہر میں شمار نہ کیا جائے. یعنی اگر ان کو نہر کہا جائے تو پھر تو نہر کا حکم آئے گا، لیکن اگر نہر نہ کہا جائے تو اس صورت میں بھی وہ پانی جو ہے اوپر والے پانی کے حکم میں آ جائے گا. اگر وہ قلیل ہے تو نجاست پڑنے سے نجس ہو جائے گا، اور اگر کثیر ہے تو رنگ و ذائقہ جب تک تبدیل نہ ہو تب تک وہ نجس نہیں ہوگا. صلی اللہ علیہ وسلم محمد وآلہ وسلم.